السلام علیکم، آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس سے پہلی آیات میں ہم نے بہت سی ایسی دعائیں پڑھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی اصول اور ان کی اتباع کی تاکید تھی، اور ان سے انحراف کی خرابی کا بیان تھا۔ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے اصول و ضوابط سے پھرے گا تو اس کی کیا خرابی ہوگی، اس کا بیان تھا، جس میں یہود و نصارہ کے اتباع ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید تھی۔ جو یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے تابع دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے خالی دعوے تھے ان کی تردید کر دی، اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت اور یہ کہ وہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے، ان چیزوں کا ذکر تھا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ وَوَصَّى، اور یہی وصیت کر گئے ابراہیم علیہ السلام بنی ہی اپنے بیٹوں کو وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب بھی، یا بنیجا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے، لکم الدین، تم کو دین، فلا تموتن، سو تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر ہی۔ اب اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی اور ان سے عہد لیا۔ وہ یہ تھا کہ اسلام کے سوا کسی اور حالت اور کسی ملت پر نہ مرنا، ملت یعنی مذہب پر نہ مرنا۔ مراد اس کی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی اسلام ہی پر فرمائے۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اسی حالت پر تمہاری موت بھی ہوگی، اسی حالت میں محشر میں قائم ہوگے۔ اللہ جل شانہ کی یہی عادت ہے کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے حتی الامکان اپنی وسعت کے مطابق کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، یعنی نیک کام کے لیے کرنے کے لیے اس کے واسطے راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں کر دیتے ہیں۔ یعنی اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو انسان جس حالت میں زیادہ وہ زندگی گزارتا ہے، اگر تو وہ دین اسلام پر گزارتا ہے، نماز کا پابند رہتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو جب اس کی موت آتی ہے تو وہ اسی حالت میں مرتا ہے۔ یعنی کہ زیادہ تر دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کی موت بھی اسی حالت میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن جب اس کو اٹھاتے ہیں تو محشر میں وہ اسی حالت میں قائم، یعنی اللہ کے سامنے جب ہوتا ہے وہ اسی حالت میں قائم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ وصیت کر گئے کہ تم جو ہے وہ دین پر پختہ رہنا، دین پر قائم رہنا، کہ تاکہ تم اسی حالت میں مرو، یعنی کہ کسی اور دین پر تمہاری موت نہ آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے یا موجود تھے، اذ حضر، جب یعقوب الموت، جس وقت حضر یا قریب آئی یا حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پر موت، اذ قال لبنیہ، اور انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا نعبد، تو جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ بولے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے رب کی، و الہ آبائی کا،
اور اپنے باپ ابراہیم کے رب کی، و اسماعیل اور اسماعیل کے رب کی، و اسحاق اور اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ وہی ایک معبود ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ اب اس آیت میں اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے اولاد کی محبت، ان کی بھلائی کی فکر جو ہے مقام رسالت اور نبوت اور بلکہ مقام خلت کے بھی منافی نہیں، یعنی رسالت کی یہ چیز منافی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نبی جو ہے وہ اپنی اولاد کی فکر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت میں اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہی دوسرے وقت میں اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بہلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ کے ولی تھے، ایسے اللہ کے نبی تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کو لٹا دیا، لیکن دوسرے وقت میں وہ اپنی اولاد کی دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتی ہیں جو ان کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام۔ ووصا بہا ابراہیم بنی و یعقوب میں اسی چیز کا ذکر ہے، لیکن اب اس آیت میں حضر یعقوب الموت کا یہی حاصل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں نعمت، دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کی نظر حوصلہ بلند ہے، یعنی کہ ان کی جو نظر ہے اور حوصلہ بلند ہے، ان کے نزدیک اصلی دولت یعنی انبیاء کے نزدیک جو اصلی دولت ہے وہ ایمان اور عمل صالح یا اسلام ہے۔ جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتا ہے کہ جو بڑی سے بڑی دولت ہے اس کے پاس ہے وہ اپنی اولاد کو دے جائے، ایک سرمایہ دار تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں فیکٹریوں کی مالک ہو، تو میری اولاد کو، اب جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد کو اونچے عہدے اور بڑی تنخواہیں ملیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی دولت سمجھتے ہیں، جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ والی ہے اور یہ ہمیشہ کی دولت ہے، تو وہ ان کی اولاد کو پوری مل جائے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آخر وقت میں وصیت اسی کی کرتے ہیں کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اب اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی۔ اب ان کے نزدیک اسلام جو تھا وہی ہمیشگی والی اور اصلی دولت تھی۔ آج ہم دنیا داروں کے نزدیک، ہمارے نزدیک دنیا کی چیزیں زیادہ وقت رکھتی ہیں، تو اس لیے جس طرح دنیا دار لوگ مرتے وقت اپنی اولاد کو دنیا کی وصیتیں کر کے جاتے ہیں، تو انبیاء اولیاء اللہ جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو دین کی وصیت کر کے جاتی ہیں۔ تلک امت قد خلت، تلک امت وہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے واسطے وہ ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا، جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ یعنی کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہے، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ باپ دادا کے جو نیک اعمال ہیں اولاد کے لیے کافی نہیں جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ اب کسی کے باپ دادا چاہے کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں، کتنے ہی متقی اور فرما بردار اللہ کے کیوں نہ ہوں، لیکن بیٹا آگے سے نافرمان ہے، شرابی ہے، تو اس کو باپ دادا کے اعمال کافی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہیں پڑے گا جب تک یہ کہ اعمال صالحہ کے پابند ہوں۔ تو
اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا مشرکین کی اولاد جو بلوغت سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم جو یہ کہتے ہیں، ہم جو کچھ عمل کرتے رہیں، جو یہود و نصارہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم جو بھی عمل کرتے رہیں ہماری مغفرت ہمارے آباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان لوگ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا نہ تو باپ دادا کے اچھے اعمال اولاد کے کام آئیں گے، نہ ان کے برے اعمال، بلکہ جو اولاد خود اچھے کام کرے گی وہ اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور برے کام کرے گی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔